ایک شہزادی نے اپنے محبوب حقیقی کو کس طرح حاصل کیا؟ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب آپ کو ایک ملکہ کا واقعہ بتاتی ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔ اس کا نام حضرت آسیہ تھا۔ وقت کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا، پری چہرہ بنا دیا تھا، نازک اندام بنا دیا تھا۔ اس لیے فرعون ان سے عشق کرتا تھا اور ان کے نخرے اٹھاتا تھا۔ ہر قسم کی سہولت اور آسائش موجود تھی۔ جو چاہتی کپڑے پہنتی، جیسے چاہتی گھر کو سجاتی، جیسے چاہتی آسائش کا کھانا کھاتی۔ 20 نوکرانیاں اس کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود رہتی۔ جب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتی تو نوکرانیاں بھاگ بڑھتی۔ کوئی کام نہیں کرتی تھی، سارا دن شاہی محل میں حکم چلاتی تھیں، غرض ہر لحاظ سے آسودگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اتنے میں پتہ چلا کہ اللہ نے ایک نیک بندے کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے بندوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی یہ توحید والی بات ان کے کانوں تک بھی پہنچی اور دل میں اترتی چلی گئی۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ باتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سچی کرتے ہیں، مگر میرا خاوند فرعون تو خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کئی دن اسی سوچ اور بچار میں گزر گئے کہ اب میں کیا کروں۔ دل نے گواہی دی کہ پروردگار تو اللہ ہے، پروردگار تو وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، جبکہ میرا خاوند تو میری منت سماجت میں لگا رہتا ہے اور میری خوشنودی چاہتا ہے۔ بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ عورت تھی اس لیے دوسری طرف خوف بھی آتا تھا کہ اگر میں نے کوئی بات کی تو میری یہ سب سہولتیں چھن جائیں گی اور مجھ پر مصیبتیں پڑ جائیں گی۔ لیکن دل نے گواہی دی، آسیہ، یہ دنیا کی آسائشیں تھوڑی ہیں، یہ سب عارضی ہیں، آخرت کی آسائشیں اصل چیز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں وہی باتیں سچی ہیں۔ چنانچہ چوری چھپے اللہ پر ایمان لے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں بتا دیا۔ اب دل میں اللہ کی محبت آ گئی، سوچ کا انداز بدل گیا۔ اب رہتی تو فرعون کے پاس تھی، مگر دل فرعون سے دور ہو گیا تھا۔ فرعون سے نفرت ہونے لگ گئی۔ محل میں رہتی تھی مگر دل میں ایمان رچ بس چکا تھا۔ فرعون کو شروع میں تو پتہ نہ چلا، بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ فرعون کو ان کی باتوں کے انداز سے پتہ چل گیا، کیونکہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کرتا تھا تو یہ بڑے غور سے سنتی تھی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتا تھا اس وقت اس کے تاثرات بدل جاتے تھے۔ جب فرعون ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تو وہ پھڑک اٹھتی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر دل میں ٹھاٹے مارنے لگتا۔ چنانچہ فرعون پر بات کھل گئی کہ میری بیوی تو موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ تو ایسا نہ کر، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تجھے ہر قسم کی سہولت حاصل ہے۔ کہنے لگی کہ نہیں، حقیقت تو وہی ہے جو میرے دل میں اتر چکی ہے، میں اس کو بالکل نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ باتیں ہوتی رہیں اور وقت گزرتا گیا۔ ایک دن جب فرعون بڑی محبت کا اظہار کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے خاوند کو سمجھایا کہ جب آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میری بات مان لے کہ آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کا دل اس وقت موم ہو گیا، کہنے لگا میں جاتا ہوں ان کے پاس اور ایمان لے آتا ہوں۔ چنانچہ وعدہ کر کے چل پڑا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ اسے حامان مل گیا۔ وہ اس کا وزیر تھا، بڑا مشیر تھا۔ فرعون نے کہا کہ میں نے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آؤں۔ حامان یہ سن کر کہنے لگا توبہ توبہ، غلام کا خادم بننے سے تو زیادہ بہتر ہے کہ آدمی آگے جا کر جہنم کے عذاب میں جل مرے۔ فرعون پر اس کی بات اثر کر گئی، لہٰذا فرعون وہیں سے لوٹ گیا، کہنے لگا ہاں میں غلام کا غلام نہیں بن سکتا۔ چنانچہ ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب وہ منکر بن گیا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے ان کو لعن طعن کی کہ تو اپنے وعدے سے پھر گیا۔ جب دونوں میاں بیوی میں باتیں ہوئیں تو فرعون غصے میں آ کر کہنے لگا کہ میں تجھے مزہ چکھا دوں گا۔ وہ کہنے لگی پھر تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ چنانچہ سہولتوں اور آسائشوں پر لات مار دی اور ساری نعمتوں کو پیچھے پھینک دیا۔ کہنے لگی تو مجھے اپنے محل سے تو نکال سکتا ہے مگر میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ فرعون نے پہلے تو ڈرایا دھمکایا، بعد میں پھر اس کے لیے بھی ناک کا مسئلہ بن گیا۔ کہنے لگا میں تجھے عذاب دوں گا۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں تیرے عذاب سہنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو بلوایا۔ وقت کی ملکہ، پری چہرہ اور نازک بدن کو گھسیٹ کر فرش کے اوپر لٹا دیا گیا۔ کہاں گئی وہ نعمتیں، کہاں گئے وہ محلات، کہاں گئے وہ نرم بستر،
کہاں گئیں وہ ہزاروں باندیاں جو ان کے اشارے کے پیچھے بھاگتی پھرتی تھیں؟ آج یہ اکیلی اللہ کی بندی فرش کے اوپر گھسیٹی جا رہی ہے، بال پکڑے ہوئے ہیں، کان سے پکڑ کر گھسیٹی جا رہی ہے، جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا مگر پھر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ چھوٹی موٹی سزا سے یہ نہیں بدلی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں زمین پر لٹا کر تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دوں گا۔ کہنے لگی تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ چنانچہ ان کو لٹا دیا گیا اور ان کے ہاتھ کو زمین کے اوپر رکھ کر درمیان میں لوہے کی ایک بڑی میخ ٹھوک دی گئی۔ تکلیف ہو رہی تھی مگر جانتی تھی کہ یہ تکلیف اللہ کی خاطر ہے۔ پھر دوسرے ہاتھ کو اسی طرح زمین پر رکھ کر میخ ٹھونکی گئی، پھر پاؤں کو اسی طرح زمین پر رکھ کر میخیں ٹھونکی گئی۔ فرعون نے کہا تمہارے جسم کے کپڑے اتار لوں گا اور پھر تمہاری کھال کو اتار دوں گا۔ کہنے لگی تم جو کر سکتے ہو کر لو مگر میں اپنے ایمان سے باز نہیں آؤں گی۔ چنانچہ جیتے جاگتے ان کے جسم سے کھال اتارنا شروع کر دی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آج بکرے کی کھال اتاری جا رہی ہو تو نرم دل کا آدمی اس کو بھی دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ تو عورت ذات تھی، زمین پر لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتی تھی، سر ایک جگہ پڑا ہوا تھا اور ان کے جسم سے چاقوؤں اور ریزر کے ذریعے ان کی کھال کو جدا کیا جا رہا تھا، زخم لگائے جا رہے تھے، تکلیفوں اور تکلیفیں اٹھا رہی تھی مگر سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ دنیا کا تو جو ساتھی تھا وہ اب دشمن بن چکا تھا، اب تو اصل سہارا باقی رہ گیا تھا۔ اس ذات کو ندا دی کہ رب ابن لی عندک بیتن فی جنتی، اے اللہ مجھے محل سے نکالا جا رہا ہے لیکن تو مجھے اپنے پاس محل عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں فرعون نے تو اپنے سے دور کر دیا مگر میں تو تیرا ساتھ چاہتی ہوں، مجھے فرعون کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس لیے جب بات کرنے لگی تو یہ نہ کہا کہ اے اللہ مجھے محل عطا کر دے بلکہ جنت سے پہلے بیتن کا لفظ کہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ محل تو چاہتی تھی مگر اللہ کے پاس چاہتی تھی، اپنے محبوب حقیقی کے پاس جاتی تھی، اور پھر کہا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنِ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عملوں سے نجات عطا فرما۔ کتنی ذہین تھی کہ یہ نہ کہا کہ اللہ مجھے فرعون سے نجات دینا، کیونکہ اگر فرعون سے نجات مل بھی جاتی تو کسی اور کے پاس چلی جاتی اور وہ بھی فرعون کی مانند ہوتا۔ اس لیے دو دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ، کیسی کامل دعا مانگی۔ امید کرتی ہوں ناظرین کرام یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔